حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد بے پایہ فضل اور غیر محدود حمد و شکر ہے اس رب کریم کا، جس نے ہماری صلاحیتوں، ہمارے اعمال اور عبادتوں کی طرف نہیں بلکہ محض اپنے فضل و کرم، اپنی دستگیری اور غریب نوازی کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کے قریب تر کر دیا ہے۔ التجا اس کی بارگاہ میں یہی ہے کہ پروردگار پوری صحت و عافیت، ہمت اور تقویت کے ساتھ ماہ رمضان کی سب بہاریں لوٹنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ غیر متناہی درود و سلام ہو اس عظمتوں والے رسول پر جن کی نسبتوں نے ذرہ خاک کو رشک آفتاب بنایا، اور ان کے تصدق سے ہم جیسوں کو رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینہ کی عظمتوں سے وافر حظ نصیب ہوتا ہے۔ رمضان بھی انہی کا تصدق، قرآن بھی انہی کا تصدق، بلکہ ہمارے لیے تو رحمان بھی انہی کا تصدق ہے۔ طبری نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہ روایت ہی آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں خصوصی طور پہ ہمارا موضوع رہے گی، جس سے الٹیمیٹلی جو چیز ہم اچیو کرنا چاہیں گے وہ ہے اسپرچل گروتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی سروسز ہے، سوشل لائف ہے اور سوشل ویلفیئر کا تصور ہے، اسلام کی جو گلوبل سکیم ہے اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ طبری حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ صفایا من خلقہ، کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ فرمایا ہے، اس نے کسی کو عظمت عطا فرمائی ہے اور کسی کو پستی عطا فرمائی ہے۔ رب رب ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اور قرآن پاک نے اس اسلوب کو بڑے سادہ سے انداز میں بیان کیا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ رسوا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی شان یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، اور اس کی قدرت میں، اس کے کمال میں، اس کے اقتدار میں، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے مخلوق پیدا کی، جسے چاہا عزت دے دی اور جسے چاہا ممتاز فرما دیا، لیکن ان امتیازات پہ جب کوئی اس کی عظمت کو نہ مانے، تسلیم نہ کرے، تو رب تعالیٰ اس بات کو پھر پسند نہیں فرماتا کہ جسے اللہ عزت دے اس کی عزت کو مان لینا چاہیے۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہ فلسفہ بڑے گہرے انداز میں سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا، اور ایک تمثیل کے ذریعے ذکر کیا گیا ہے کہ باپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو عظمت دے دے، محبوب بنا لے، تو باقی اولاد کو جیلس نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، بس باپ کا انتخاب سمجھ کے تو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کوئی ستارہ چمکتا ہوا پیشانیے یوسف پہ دیکھا تو پیارے لگے، تعظیم زیادہ ملنے لگی، اعزاز و افتخار زیادہ ہونے لگا۔ اولاد کو چاہیے تھا کہ جو ابا کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ہوا کیا؟ جب ایسا نہ کیا تو حسد کی آگ میں جل پڑے، اور جب حسد کی آگ میں جلے تو وہ سیاہ کام کیے کہ جن کو بیان کرنا بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل آج بھی اگر کوئی شخص امتیاز الہی کو قبول نہیں کرتا، والد کے امتیاز کو قبول نہیں کرتا، اور والد کی اس بات کو نہیں تسلیم کرتا تو نقصان اٹھاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جو رب کے امتیاز اور عظمت کو قبول نہ کرے اس کا کیا بنے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس عزت اور عظمت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ کدھر جائے گا؟ اس فلسفے کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے، اور بڑے ہی منفرد انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے، اس کی جو ریپیٹیشن ہے، یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے اور غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کی ریپیٹیشن میں کیا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو عزت و عظمت و افتخار اللہ نے عطا فرمایا تھا،
اور رب تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں باقیوں نے کیا مان لیا، یہ شیطان بھی مان لیتا، لیکن اس نے کیا کیا، ایگو ٹون لے کے آیا اور کہنے لگا نو 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 انا خیر منہ، میں تو نہیں مانوں گا، میں تو اس سے بہتر ہوں. وہ اپنی بہتری کو دیکھ رہا، حکم خداوندی کو نہیں دیکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ دتکار دیا گیا. پہلا پہلو جو بہت قابل توجہ ہے یہاں وہ یہی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرماتا ہے اس کی عظمت کو قبول کر لیا جائے، اور اس کی عظمت کو قبول کرنے ہی میں انسان کی عظمت اور بڑائی اور بلائی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات ہیں. جان عالم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جن کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ عظمتیں کیا ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمتوں کو گنوایا ایک ایک کر کے. پہلی بات کی فرمایا اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا من الناس، کہ رب تعالیٰ نے کچھ افراد کو اور کچھ لوگوں کو اعزاز بخشا ہے، بندوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی. فرشتوں میں 4 فرشتے، جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جناب اسرافیل، جناب عزرائیل اور جناب میکائیل، اور ان کی سرداری جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے. تو پروردگار عالم نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. اسی طرح انبیاء میں بھی رب کے چنیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز اور افتخار عطا فرمائے، اور ان سب کی افتخار کی جو امامت کا صحرا ہے وہ جان عالم کے سر پہ سجایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے. جنہوں نے فرشتوں کے اس اعزاز و افتخار کو بھی نہ مانا، رب تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، اور جنہوں نے انبیاء کی تعظیم و توقیر کو بھی بجا نہ لائے ان پر بھی اللہ کا غضب ہوا، چونکہ انہوں نے اللہ کے انتخاب پر کویسچن مارک لگا دیا، انہوں نے رب تعالیٰ کی عظمت کو قبول نہیں کیا. اسی تناظر میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے یہاں عظمتیں ہیں قبول کرنا ضروری ہے، نہ کرنے والا نقصان میں چلا جائے گا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ من الکلام ذکرہ، کلام سارے اللہ کے ہیں، بولیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور پروردگار عالم نے جو عزت اور افتخار اپنی نسبت والی بولی کو اور قرآن کو عطا فرمایا ہے وہ دوسرے کسی کو عطا نہیں فرمایا. لہٰذا اس کے اعزاز و افتخار کو قبول کرنا چاہیے. یہاں صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جس بندے کے پاس قرآن کا علم ہو اسے ڈیگریڈ نہیں کرے، یہ نقصان ہو جائے گا. جس کے پاس قرآن کا علم موجود ہو، چونکہ قرآن کے علم کی تعظیم یہ اللہ تعالیٰ کے اس عظمت کا اقرار ہے، اور اگر اس کا انکار کر دیا تو اس کی اس عظمت کا انکار ہے. اور کبھی بھی قرآنی علوم پر دوسرے علوم کو ترجیح نہ دیجیے، اس ترجیح دینے کا نقصان ہی آج ہمارے سامنے موجود ہے. پھر فرمایا کہ وَاسْتَفَىٰ مِنَ الْأَرْضِ مَسَاجِدَ، کہ ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ساری زمین میں سے جو انعام، جو اعزاز اللہ نے مسجدوں کو عطا فرمایا وہ کسی دوسرے کو نہیں عطا فرمایا. جو اللہ نے حرم اپنے حرم کو عطا فرمایا اس کو مان لو، جو رسول اللہ کے حرم کو عطا فرمایا وہ بھی مانو، جو بیت المقدس کو عطا فرمایا وہ بھی مانو، جو ہر مسجد کو عطا فرمایا اسے بھی تسلیم کرو. یہ اعزاز میں نے اور آپ نے تو نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ کتا ہے، ہو سکتا ہے پہلے کسی کی ملکیت ہو، لیکن جب یہ مسجد بن گیا تو ساری ملکیتوں سے نکل گیا. لہذا پھر اس کے بعد کسی کو کوئی چدراہٹ نہیں چلانی چاہیے. عارضی طور پہ کسی کو کوئی مینجمنٹ کا سلسلہ مل جائے تو اسے اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پہلو پر توجہ دلائی کہ یہ زمین کا کتا کتنا خاص ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا بھی چاہے، پہلے جو مرضی بیچ سکتا تھا اب کوئی اسے بیچ سکتا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی کوئی قیمت ہی ادا نہیں کر سکتا. اور پھر یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، بڑے صدقات جاریہ ہیں، لیکن یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، باقی صدقات جاریہ تو فنا ہو جائیں گے لیکن مسجد کا صدقہ فنا نہیں ہوگا، یہ دائم الاباد ہے. اسی طرح اس کتے کو ایک روایت میں ہے کہ مسجد کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. تو یہ مسجد کی تقدیس اور مسجد کا احترام اور مسجد کی عظمت کو بجا لانا، یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی بہت حساس نوعیت سے اس پر توجہ دلائی کہ اس کی طرف آپ خصوصی مجھے اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے اتنے حساس پہلو پر جان عالم نے توجہ فرمایا جو مسجد کے اندر آ کے بھی دنیا لے کے آتا ہے اور دنیا کی باتیں کرتا ہے تو وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے لکڑی کو گن کھا جاتا ہے.
اتنا حساس پہلو، اور ہم مطلب اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ نیکیاں کمانے آئیں اور نقصان ہو جائے تو بتائیں کیا کریں گے، صرف اس بات پر کہ مسجد کے اس اندر کو ہلکا جانا۔ جس کو اللہ نے تعظیم دی اس کی تعظیم کو مان لو، اس کی تعظیم کو مان لو۔ یہ کتاب اللہ کا گھر، اس کو تعظیم عظمت یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لہٰذا یہاں یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ عموماً ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، یہ زمین کا 7 کتا بھی ہو اس کی وہ ویلیو نہیں جو ویلیو اس کی ہے۔ ہم عمومی ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، اسی کہنے نماز ہی پڑھنی ہے، گھر پڑھ لواں گے، نماز مغرب میں اکثر لیٹ ہو جائیں گے، کہنے اے نال ہی اتھے ہی کرا لواں گے، جماعت کروا لواں گے۔ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے جو اللہ کے گھر کی اہمیت ہے اس کی تقدیس کو پیش نظر نہ رکھا، ہلکا جانا تو نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ان تمام پہلوؤں پر جمیع اعتبار سے انسان کو توجہ کرنی چاہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مساجد میں آتے تو کہتے تعالوا نکن مؤمنا، ساری چادریں اتار دو، ایک چادر ہے وہ ہے اللہ کا بندہ، اور اس کو خارج پر داخل کو ترجیح دینا، جو ثواب اندر کا ہے وہ باہر کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم اس اہمیت کو اگر اب بھی نہ سمجھے، رمضان میں بھی نہ سمجھے، دور دور رہے تو پھر یہ ہماری اپنی محرومی ہوگی۔ جو اندر آئے گا اس کے لیے عظمت ہے، جو اندر نہیں آئے گا وہ تو پھر محروم ہے۔ لہٰذا وقت کی قدر کرنا اور اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی روٹین کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ پھر فرمایا وَاسْتَفَا مِنَ الشُّهُورِ رمضان، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مہینے اس کے ہیں، لیکن جو عظمت رب تعالیٰ نے رمضان کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ایک سادہ سی مثال سمجھ لیجئے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کی حالت مجھے اتنی محبوب ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے پروردگار کی بارگاہ میں ہوں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ایک روزہ بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، جان بوجھ کے، استطاعت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہلکا جانا، اس کی عظمت کو پیش نظر نہیں رکھا، زندگی بھر روزے رکھ لے، اس کی قضا اور بدل نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح نماز ہے، جان بوجھ کے بندہ کوتاہی کر دے اور ایک نماز کو چھوڑ دے، فرض نماز کو، ساری زندگی نفل پڑھتا رہے فرض کے برابر۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ضرور تمہیں عطا فرمایا ہے کہ تم خود چاہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن رب چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے، اس کی طرف سے یہ تمہیں انعام ہے۔ عام ایام میں اگر تم ساری زندگی بھی لگے رہو تو فرض کے برابر ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے نفل ایک پڑھو گے اللہ فرض کا ثواب عطا فرما دے۔ اس وقت میرے اور آپ کے لیے رمضان کے تقدس کی بحالی بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہاں جو بزرگ تشریف فرما ہے یقینی طور پر یہ ہمارا سرمایہ بھی ہے، ان کی قدر بھی میرے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مشاہداتی حقیقی روحانی زندگی انہوں نے پائی ہے ہم اس سے محروم ہیں، ہمیں ان کی قدر بھی۔ آپ کبھی بیٹھ کے پوچھیں 20 سال پہلے رمضان کی تقدیس، تطہیر اور احترام کا عالم کیا تھا؟ کوئی گلوکار و ایکٹر بھی ہوتا تو سارا کچھ چھوڑ دیتا تھا۔ رمضان میں کتنی تقدس تھا، اور اب اللہ اکبر، گانا بجانا بھی نہیں رکتا، بلکہ ایسا روپ بدلا کہ ہم نے دین بھی لینا تو ہم کہتے ہیں وڈا ایکٹر کے رہے، اور سکھاتا بھی کس حالت میں ہے؟ اس بے حیائی کی حالت، مرد و زن کا اختلاط، اسی کیفیات میں دین بازیچہ اطفال بنا دیا گیا۔ اور رمضان مبارک کے تقدس کی پامالی میں ہر اس طبقے کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ نعت بھی سنتا ہے تو ڈسکو نعت سنتا ہے، کہتا ہے چلو اور کچھ نہیں قوالی تو سن سکتا ہوں۔ ساز ہماری زندگی کے اندر، یعنی احترام رمضان المبارک کے تقدس کی کیفیات یہ ہیں کہ وہ عورت جو انکمفرٹ زون میں چلی جائے، پیریڈز کے ایام عورت کی زندگی کا ایک نیچرلی حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف، کنسیشن اس کو دی ہے کہ چونکہ اس کی باڈی کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ وہ زیادہ برڈن نہیں لے سکتی، تو رب تعالیٰ نے اس کی فطرت اور نیچر کے قریب جا کے اسے کنسیشن دے دی کہ تم نماز بھی ادا نہ کرو اور روزے میں بھی تمہارے لیے تخفیف ہے۔ لیکن نماز نہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ سوئی رہے؟ نہ اسے حکم دیا کہ اس عالم میں بھی جب نماز کا وقت آئے تو مصلی پہ تسبیح لے کے بیٹھ جا۔ روزے میں تخفیف ہوئی تو تخفیف کا یہ مطلب نہیں کہ اب جہاں مرضی جو مرضی کھاتا پھرے۔ کوئی بہت محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سخت بیمار ہے، کنسیشن مل گئی اس کو کہ سفر پہ جانا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، اب جہاں جی چاہے تو وہاں کھانا شروع کر دے، ایسا ہرگز نہیں۔
جہاں اجازت بھی ملے حیا کرے کہ مجھے اجازت ہے، لیکن جس نے روزہ رکھا ہے اس کے روزے کی حیا مجھے کرنے نہیں دیتی۔ اور اب ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں، ان نہ جانے کیا کیا خرافات کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ ماہ رمضان کا تقدس، اس کی بحالی میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی علاقے کے اندر کسی بڑی شخصیت نے آنا ہو تو وہاں کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، جو پروٹوکول آفیسرز ہوتے ہیں، پروٹوکول مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی عظمت کا خیال رکھیں۔ کسی موقع پر ذرا سی سرزنش ہو تو یا اسے ملازمت سے برخاست کر دیا جاتا ہے، یا اس کی پروموشن کو روک دیا جاتا ہے، یا اسے سول لائن کر دیا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کا رمضان آ رہا ہے اور اس کے پروٹوکول آفیسر ہم سارے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت اس کی انتظامیہ ہے۔ اگر ہم نے اس پروٹوکول کا خیال نہ رکھا تو پھر ہماری پروموشنز بھی رک جائیں گی۔ یقین کریں اسپرچل گروتھ رکی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان کا تقدس اس طرح نہیں رہا۔ بچوں کی تیاریاں، بڑوں کی تیاریاں، بڑا دل خوش ہوا کہ اہل فلسطین پہ لاکھوں کروڑوں اربوں مرتبہ سلام، اتنی مشقتوں کے باوجود بھی رمضان کی بہار ان کے چہروں اور گھروں پہ نظر آ رہی۔ ٹوٹے پھوٹے گھر، بکھری ہوئی گلیاں، اور نہ جانے کیا کیا کیفیات ان پر گزر گئی۔ قیامت سے پہلے قیامت برپا ہے، لیکن وہ مبارکن رمضان شہر مبارکن کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ہمارے پاس ساری سہولتیں بھی موجود ہیں، لیکن رمضان کی تیاریاں نظر نہیں آتی۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا، استقبال رمضان کا مہینہ ہے، ہم جناب آج بھرپور اپنا سب کچھ ترک کر کے تو رمضان کی تیاری کے لیے مکمل، ہمیں عید کی تیاری کی فکر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عید ملی اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں استفا من الشہور رمضان، رمضان کو جو اعزاز دیا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو جس نے اس کی تعظیم کو نہ سمجھا تو وہ محروم تو خود رہ جائے گا۔ پھر فرمایا وَاسْتَفَى مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، دن سارے اللہ کے، لیکن جو اعزاز اللہ نے جمعے کو عطا فرمایا دوسرے دنوں کو عطا، دوسرے دنوں کو۔ تو آپ، میں اور آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف آڈٹ، سیلف ایگزامینیشن، اپنا محاسبہ کریں۔ ہم جمعے کی کتنی کو قدر کرتے ہیں؟ جمعے کے نام پہ چھٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج تو کرکٹ کا دن ہے، سونے کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے۔ جمعے کے نام پہ چھٹی ہو، جمعے کے لیے جان عالم نے اتنے اہتمامات فرمائے ہیں جمعے کے لیے، اور ہمیں اس کی فکر۔ ہم کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی، 2 رکعتیں پڑھ لوں گے، اگر 2 رکعتیں ہی تھی تو پھر ظہر رہتی، جمعے کا اعزاز کیوں ملا؟ اور اب تعالیٰ نے انعام و اکرام بڑھائے، کیوں بڑھائے؟ کیونکہ اللہ نے اس دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رب فضیلت دے رہا ہے اور ہم فضیلت کو ماننے کے لیے تیار، قدر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے وہی اپنی ایک روٹین رکھی ہوئی ہے اور اس روٹین کے مطابق ہم نے آنا ہے، جی 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے، میں پڑھ لوں گا۔ ایسی بات نہیں۔ جس نے اللہ کی دی ہوئی عظمت کو نہ مانا وہ اپنا نقصان کرے گا، رب کا کوئی نقصان کر سکتا۔ لہٰذا ماہ رمضان سے پہلے آپ یہ ارادہ فرما لیں کہ جمعہ کی قدر کریں، جمعہ کی بھرپور تیاری کریں۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ ان بڑوں کی، بزرگوں کی قدر کریں، ان کو قدر ہوتی ہے، جمعے کی قدر ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ ترک کر کے آتے ہیں، صلاۃ و تسبیح عطا کرتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، اپنے لباس کی طرف توجہ۔ کیوں بھیا آج جمعہ؟ ایک مسلمان کو اپنے دن کا احترام تو ہونا چاہیے۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں کتنا کمپٹیشن ہے، کم از کم ہمیں اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھ کر ہی اپنی طرف توجہ کر لینی چاہیے۔ ان کی اسپرچل گروتھ دیکھیے، ان کے لیولز دیکھیے، ان کی ترقی کو دیکھیے، اور ادھر ہماری دینی ترقی کی کیفیات کیا ہے۔ اور مرحلہ اگلا یہ ہے وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ہمیں خیال ہی نہیں کہ اگر آج ہم اپنی نسل کو ساتھ نہ لے کے آئے تو کل انہیں کون لے کے آئے گا؟ آج ہم نے زندگی میں ان کو ان اقدار کی حرمت نہ سکھائی تو کون سکھائے گا؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَاسْتَفَى مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور پھر فرمایا وَاسْتَفَى مِنَ اللَّيَالِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور رب تعالیٰ نے راتیں ساری اس نے بنائی ہیں، لیکن جو اعزاز اس نے لیلۃ القدر کو عطا فرمایا وہ دوسروں کو عطا نہیں فرمایا۔ پھر فرمایا آخر میں فرمایا عَظِّمُوا مَا عَظَّمَ اللَّهُ،
ارے بندو، جس کو اللہ نے عظمت دی ہے نا، اس کی عظمت اور قدر کرو۔ ماہ رمضان متقاضی ہے آنے سے پہلے، میں اور آپ اس کے پروٹوکول آفیسرز ہیں، اس کی ساری مینجمنٹ، ساری امت ہے، لہٰذا ہر فرد کی اپنی جگہ ذمہ داری، میری نہیں، آپ سب کی، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پوری طرح اس کے شایان شان استقبال و اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید گھر میں موجود نہیں ہے تو فوراً تراجم قرآن مجید فرقان کنز الایمان شریف، ضیاء النبی، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، عملی زندگی سے متعلقہ بہار شریعت، عملی زندگی سے متعلقہ عقائد و عبادات، کوئی نہ کوئی گول مقرر کریں کہ اس ماہ مبارک میں جو ایمان کا نور میرے سینے میں موجود ہے، میں نے اختلافات سے نکال کر حقیقی ایمان کا نور اپنی نسل میں منتقل کرنا ہے۔ یہ ارادہ فرمائے اور اس کے لیے تیاری بھی فرمائے۔ دیکھیں، جب تک میں کسی چیز کو ویلیویبل نہیں سمجھوں گا تو میرے بچے کیسے سمجھیں گے؟ جیسے ہم گھر میں کہتے ہیں مولویاں دی کیری گل ہے، وہ بھی کہنے نے کیری گل ہے، میں نہیں بننا۔ اور ہم کہتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، فلاں، جس کو ہم ویلیو دیتے ہیں اس کو بھی ویلیو دیتے ہیں، جس کو ہم ویلیو، نماز کو پڑھ ہی لینی پتر، اتنے ہی پڑھ لواں گے۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے بابا نہیں کبھی گئے، میں کیوں جاؤں گا؟ تو ماہ رمضان میں بھی افطار میں بندہ مصروف ہو جائے، اور جس پروردگار عالم نے وہ افطار کا اعزاز اور انعام عطا فرمایا ہے، اس کی طرف بندہ توجہ نہ کرے، سحر کے لیے اٹھ جائے لیکن نماز نہ پڑھے، پھر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان المبارک کی قدر بھی کرتا ہے اور قدر کرتے ہوئے اس کے انعام و اکرام سے اپنے آپ کو بڑھ لیتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو ایک خلاف معمول عمل دیکھا کہ جب آپ ممبر پر تشریف رکھا، پہلا قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا آمین فرمایا۔ تو یہ خلاف معمول عمل تھا، اس سے پہلے آواز سے آمین نہیں سنا تھا صحابہ نے۔ انہوں نے جان عالم کی بارگاہ میں عرض کر دیا، حضور آپ نے یہ تکرار کے ساتھ آمین کہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں ممبر پر قدم رکھنے لگا، پہلا قدم میں نے رکھا تو جناب جبرائیل امین یہ دعا کر رہے تھے، اور وہ دعا کی دو ہی صورتیں ہیں، یا جبریل سدرہ چھوڑ کر قدم مصطفیٰ میں آئے، یا سدرہ پر دعا کر رہے تھے۔ جان عالم اسے سماتے، اگر قدم مصطفیٰ میں آئے تو پیغام یہ دیا دعاؤں کی قبولیت کا مقام یہی ہے، اور اگر سدرہ پڑھتے تو پھر ماننا پڑے گا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اور کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جو جبرائیل کی دعا پر توجہ کرتے ہیں وہ امتی کی فریاد سے کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے، قدر کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تیری رضا اسے نہ ملے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب ذرا تصور کریں کہ ماہ رمضان کی قدر نہ کرنے والا مصطفیٰ کریم کی دعاؤں سے محروم رہ جاتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان سے قبل مجھے اور آپ کو اس پہلو پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے بالکل اسی طرح جس طرح ہم بالکل قریب تر ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر پورا سلیبس نبی علیہ السلام نے پورا شیڈول ذکر کیا ہے، اور 3 حصوں میں اس خطبے کو اگر ہم تقسیم کریں تو بڑا شاندار شیڈول بھی بن جاتا ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان کے آخری دن میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں یہ الفاظ تھے۔ صحابہ فرماتے حضور نے یا ایھا الناس، ارے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، عظیم، عظمت والا بھی ہے، مبارک، برکت والا بھی ہے۔ دوسرا فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی آ رہی ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدہ وقیام لیلہ تطوعا، رب تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض بنایا ہے اور اس کے قیام کو بھی تمہارے لیے بڑے اجر کا باعث بنایا ہے۔ ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوى ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر کوئی ایک بلائی کا کام کرتا ہے تو ایک نیکی کرتا ہے، ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ابتدا میں نے عرض کیا تھا ساری زندگی بھی بندہ لگا رہے تو ایک فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی کا بدل نہیں ہو سکتا۔
لیکن یہ مہینہ اتنا عظمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرے گا رب تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آخر پہ ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب جنت ہے، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ تین اوصاف بیان کیے، پہلا وصف ذکر کیا شہر عظمت والا ہے، دوسرا ذکر کیا برکت والا ہے، تیسرا کہ اس کی رات ہے ایک، اس کو تلاش کرنا ہے، پھر شیڈول ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس کے شیڈول کو اپنائے گا وہ اس کی بہاروں کو لوٹ لے گا۔ شیڈول کیا ہے؟ دن کو روزہ ہے اور رات کو قرآن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روزے کا تقدس بھی نہ بحال رکھ سکیں اور رات کے قرآن کے بارے میں بھی ہم اسی چکر میں پڑے رہیں 8 ہے کہ 20 ہے۔ اسی وجہ سے جب قرآن مجید فرقان حمید نے خود اپنا ذکر کیا تو دونوں کو اتصال دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن اس میں آیا ہے۔ اور یہ جو اسپرچل گروتھ ہے اس کے بارے میں جو اسپرچلزم کے ایکسپرٹی ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب جو انسان کی باڈی ہے جب تک وہ لائٹ نہیں ہوتی اس وقت تک جو روح ہے، سول ہے انسان کی، وہ پاورفل نہیں ہوتی، تو جسم کو کمزور کرنا پڑتا ہے، روح کو طاقتور کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے جسم کمزور ہوتا ہے، قرآن سنتا ہے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ بندے کے لیے نیکیوں کے راستے بڑے آسان ہوتے ہیں۔ اسپرچل گروتھ کا پیک کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو کمیونٹی سروسز ہیں اور اس کے لیے جو گلوبل سکیم ہے سوشل ویلفیئر کی وہ بھی متعارف کروا دی، اس کے ساتھ متصلاً ذکر کر دیا۔ جناب سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ھذا شہر زکاتکم، یہ تمہاری زکاتوں کا مہینہ ہے کہ عمل بھی کرو تے لوگوں کو دعاواں بھی لو۔ ہمارے اسلاف نے بھی اس بات کی توجہ دلائی کہ زکوٰۃ دینی ہے سارا سال، لیکن اگر ماہ رمضان کی یکم متعین کر دیتا ہے یا رمضان متعین کر لیتا ہے تو اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اجر بھی نہ جانے کہاں تک چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی متصل کیا۔ ساتھ یہ پہلو بھی ذکر کیا کہ شہر المواسات، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے، یہ غم خاریوں کا مہینہ ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں بہت کنٹرول کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کو دے نہیں سکتے تو کم از کم اسے تکلیف تو نہ دیں، لائنوں میں لگا کے تحقیر تو نہ کریں، آئیں گا تے پھر دماں گے۔ یہ جو مساجد کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اداروں کی مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ جو ویلفیئر کا کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی سے ایک سے دوسری مرتبہ کہنا، اور پھر کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان دے نہیں سکتا تو یہ تو کہہ سکتا ہے اللہ تہاڈا بھلا کرے، آپ دعا فرما دیں ذرا ہو جائے۔ اور اس میں خصوصی طور پہ اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، سورہ ماعون میں اس فلسفے کو بڑے منفرد انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے اس سورہ مبارک کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دو ہیں انداز، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، دوسرا ایک کویسچن مارک ہے، آپ کو اس بندے کا پتہ ہے کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، آپ معلوم ہے آپ کو ڈومز ڈے کا انکار کرنے والا کون ہے؟ یعنی یہاں جو آج کے اس جدید دور کے اندر ماڈرنسٹ کیا چاہتا ہے، ایتھیسٹ کیا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے بڑے فتنے ہمارے سامنے ہیں، ریشنلزم ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ ان تینوں کو بنیاد بنا کر کے تینوں کا فوکس ہے رمضان کے تقدس کو پامال کرنا اور زکوٰۃ کے اس فلسفے کو، سوشل ویلفیئر کے اس خوبصورت نظام کو داغدار کرنا۔ سورہ ماعون میں تینوں کو فوکس کیا گیا کہ یہ جو ریشنلزم ہے، تعقل پسند ہے، ہر چیز کو تعقل پہ چاہتا ہے کہ عقل پہ نہیں اترتی، تو اسے بتاؤ نا، اگر تیری عقل پہ کوئی چیز نہ بھی اترے تو بگ بینگ کی طرح اسے مان رہا ہوتا ہے۔ تیری عقل پہ بہت ساری چیزیں نہیں اترتی، اس کے باوجود بھی تو اسے قبول کر رہا ہوتا ہے۔ بلیک ہولز کے تصور تیرے ہاں قبول ہے، اور تو پروردگار عالم کے اس حقیقی تصور کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اسے سورہ ماعون میں اس پر ثواب کے تصور کو، ثواب کے دنیا کی دولت کو چھوڑ کر آخرت کے خواب پر یہ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے؟ ریشنلزم کے اس تعقل پسند کے اعتراض کا بھی یہاں رد کیا گیا۔ ماڈرنسٹ کیا چاہتا ہے؟ ماڈرنسٹ یہی چاہتا ہے کہ پوری دنیا ماڈریٹ ہو جائے، وہ چاہتے ہیں میرے طرح یہ نظام سارے کا سارا بدل دے، اسلام کو بدل کر پیش کر دو، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے اسلام کو پیش کرو۔ کہا ایسا نہیں ہوگا، یہ اسلام بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ مٹیریلزم کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ ایتھیسٹ جو وجود خدا کا منکر ہے، اور عجیب اس کی عقل پہ ماتم کیا یہاں
کہ خدا کے وجود کا منکر ہو جاتا ہے، لیکن اپنی تھیری کسی نہ کسی مقام پہ جا کے جب بگ بینگ پہ بھی جائے تو کہتا ہے یہ نقطہ آغاز ہے، اور نقطہ آغاز کے لیے کریٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہاں کریٹر کو تسلیم کرتا ہے لیکن خالق کائنات کا انکار کر دیتا ہے۔ پورے فلسفے کو خوبصورت انداز میں زکوٰۃ کے پہلو کے ساتھ جوڑ کر ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے ایسے بندے کو دیکھا جو ڈومز ڈے کو نہیں مانتا، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اس کے پھر اوصاف کو ذکر کیا، کہا فذالک الذی یدعو الیتیم، اے بندہ او جے جرا آرفنز نو یتیماں نو تکے دیندا جے۔ اب یہاں بہت کھلا پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں سے اللہ نہ کرے کوئی یتیم ہو جائے تو اس کی وراثت کو کیسے چاچے مامے کھا جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے یتیم نو رکھ لیا، میں جناب دا بڑا خیال رکھاں گا تے سارے تکے بھی انہوں دیتے تے گالاں بھی کڈیاں، ہم کہہ کے یہ لے کے آتے ہیں میں آرفنز کا بڑا خیال رکھنے والا ہوں، پورا سال ان کے نام پہ چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تیسرا پہلو اس سے بھی حساس تر ہے کہ اگر اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں دفع ہو جا، تیرے پیچھے کون ہے، تو تے کوئی اور لگنا ہے۔ تینوں پہلو ذکر کیے، الذی ذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہاں ایک اور پہلو ذکر کیا گیا کہ یہ وہ بندے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، چونکہ ریشنلزم کے دائی ہیں، سارے ایتھیسٹ ہیں، انہوں جب خدا کو نہیں مانتے ثواب کو کہاں سے مانیں گے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانے کی رغبت ہی نہیں دیتا، اس کو اٹریکٹ ہی نہیں ہونے دیتا، وہ جناب طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ اتنے پروفیشنل ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے۔ یہاں ایک پہلو بہت حساس ذکر کیا گیا، اطعام المسکین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کھانا کھلانا، وہ کھانا جو اپنی طرف سے ہونا۔ طعام المسکین کا مطلب ہے اپنا کوئی نہیں جے، یہ او دا حق جے، شکر کرو دے دیتا جے، اور شکریہ ادا کرو، اللہ کا بھی دینے کی توفیق دی، اس بندے کا بھی دو کہ جو مستحق ہے، اس کو جب دے دیا تو باقی 97.5% پاک ہو گیا جے۔ اور پھر جس طرح نماز کے لیے مسجد آنا ضروری، حج کے لیے وہاں بیت اللہ جانا ضروری، اسی طرح ہم سب کے لیے زکوٰۃ کے مستحق تک پہنچنا ضروری ہے۔ اسی بلوانے ہیں، پھر آ جائے تو باتیں بھی سناتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ ان میں ہمیں دینی اداروں کا خیال ہونا تو یہ چاہیے۔ ہم ترقی چاہتے ہیں، دینی ترقی چاہتے ہیں، تو اسی مدرسے زکاتاں نہیں بنانے نہیں، کیوں نہیں کوئی بندہ اٹھتا اور وہ کہے کہ جس طرح میں دنیا کے لیے بڑے بڑے ادارے بناتا ہوں، میں ریڈ باکس سے ہٹ کر ایک دین کا مضبوط ادارہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے پکیزہ مال سے بڑا سٹینڈرڈ کا ادارہ بنائے، دین کی آبیاری کرے، وہاں سے بڑے بڑے اسکالرز پیدا کیے جائیں جن کا پورا انحصار اپنی سیلف سورسز پہ ہو، اور اگر بالفرض نہیں ہے تو کم از کم دینی اداروں کے ساتھ انسان کو کھڑا ہونا چاہیے جو سارا سال تشہیر بھی نہیں کرتے۔ یتیم وہاں آ جائے تو اپنے آپ کو یتیم تصور نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس سورہ مبارک کو میں عرض کروں گا آخر میں، سوشل گروتھ کے لیے اور اسپرچل گروتھ کے لیے اس سورہ مبارک کا ضرور مطالعہ کیجئے، ماہ رمضان کی قدر کیجئے، زکوٰۃ کے حوالے سے بروشر ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا